الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. آج والے بیان میں کہ شب براءت یعنی 15 شعبان کا روزہ، اس دن روزہ رکھنا کیسا ہے اور عبادت کرنا کیسا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے جب نصف شعبان کی رات ہو یعنی شب براءت ہو تو اس رات میں نماز پڑھو اور اس کے دن یعنی 15ویں کو روزہ رکھو، کیونکہ اللہ جل شانہ اس رات میں آفتاب چھپنے کے وقت آسمانی دنیا یعنی آسمان نیچے کے آسمان پر نزول فرماتا ہے، اپنے رحمت عام کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور دنیا والوں سے فرماتے ہیں کہ اے دنیا والوں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی گرفتاری مصیبت کہ میں اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا اور ایسا، یعنی اس طرح اللہ تعالی ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا نام لے کر اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے. مثلا فرماتا ہے کوئی مانگنے والا ہے کہ میں عطا کروں، کوئی غمگین ہے کہ میں اسے خوشی اور مسرت کے خزانے بخشوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے. یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے 15 شعبان کا روزے کے بارے میں اور عبادت کے بارے میں. البتہ ایک اور بھی روایت کہ اس دن میں یعنی اسی رات میں 15 شعبان میں بڑی بڑی تبدیلیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اور ایک اور روایت بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ اس شب میں یعنی 15 شعبان کے شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں، آپ ہی بتائے کہ کیا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں ہر وہ شخص جو اس سال میں پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس رات میں لکھا جاتا ہے. بنی آدم میں ہر وہ شخص جو اس سال میں مرنے والا ہوتا ہے اس رات میں لکھا جاتا ہے. اور اس رات میں بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں بندوں کو رزق اترتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ نے الفاظ 3 مرتبہ دہرایا، یہاں تک کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے فرمایا اور عرض کیا اور آپ بھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ میں بھی یعنی اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو بغیر اللہ کے رحمت کے میں جنت میں داخل نہیں ہوں، مگر یہ جب اللہ جل شانہ اپنے فضل اور کرم کے صدقے مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے. تو یہ بھی نبی علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا. ایک اور روایت میں بھی 15 شعبان کی فضیلت آئی ہے، وہ یہ ہے
کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام، عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنی باری میں، یعنی ہماری باری تھی نبی علیہ السلام کا ہمارے گھر میں آنے کا، تو رات کو میں نے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسترے پر نہیں پایا۔ جب میں نے تلاش کے لیے نکلا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں موجود ہے۔ مجھے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات کا خوف تھا کہ اللہ تعالیٰ و اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کے رات میں، یعنی شعبان کی 15ویں شب میں، آسمانی دنیا یعنی پہلی آسمان پر نزول فرماتے ہیں اپنے شان لائقہ کے ساتھ، اور قبیلہ بنو کلب کے بکریوں کے ریوڑ کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں گناہ بخشتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آیا ہے کہ اس حدیث میں تو لوگوں کی مغفرت اور لوگوں کی گناہ معاف کرنا نقل ہے، لیکن دوسری ایک اور روایت ہے کہ اس میں بعض لوگ اس طرح ہے کہ اس میں اس لوگوں کی گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو، یعنی شب برات میں، دنیا والوں کے طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنے تمام مخلوق کو بخشش فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ان دونوں کا خاص ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے علاوہ کسی کافر سے کینہ رکھنا مراد نہیں، کیونکہ وہ ممنوع نہیں، اور نہ شرعی جواز کے ساتھ شریعت کے مطابق کینہ رکھنا مراد ہے۔ جس حدیث میں صرف ان دو قسم کے لوگوں کا بیان ہے، لیکن بعض روایت میں قاطع رحم بھی ان میں شامل ہیں، اور دوسرا مسبل ایزار، یعنی جس کا پانچے ٹخنوں سے نیچے ہو، اور اس طرح والدین کا عاق آدمی یعنی والدین کے نافرمان بھی اس کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ مسلسل شراب پینے والا شخص اس میں بھی شامل ہے۔ شیخ عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ نے لمعات میں، یہ مشکات کا شرح ہے، اس میں لکھے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف شعبان کے رات میں گھر سے اس حالت میں باہر آ گئے کہ آپ آسمان کی طرف مسلسل دیکھ رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دفعہ باہر آئے اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ اس میں جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جو کوئی استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے، بشرطے کہ وہ شخص جادوگر نہ ہو، وہ ٹکس اصول کرنے والا نہ ہو، وہ عشار نہ ہو یا کائن نہ ہو، اور اسی طرح ہارمونیم اور بانسری ڈول بجانے والا نہ ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حدیث میں ذکر ہوئے یا تشریح میں ذکر ہوئے اس طرح لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے، اور ان سے علاوہ تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں مغفرت فرمانے والے جماعت میں شامل فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس روایت سے کہ جب نبی علیہ السلام بقیع میں گیا ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان ہے، تو نبی علیہ السلام کا اس میں جانا، اور اس طرح اس حدیث سے جو اور فضیلت یہ سامنے آئی ہے۔ ابھی ہم لوگ کو اس میں کیا کرنا چاہیے؟
البتہ اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برأت میں قبرستان تشریف لے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو ہمیشہ کا معمول بنائیں اور ہر سال قبرستان جانے کا دھوم دھام سے اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر میں ایک ہی دفعہ تشریف لے گئے ہیں، پھر کبھی نہیں گئے۔ ایسا اگر کوئی شخص آج بھی کرے گا تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہر سال شب برأت منانا، قبرستان جانا، اس کا اہتمام کرنا، اس کا التزام کرنا اور شب برأت کا حصہ سمجھنا، یہ حد شرعی سے تجاوز ہے جو ناجائز ہے۔ آج کل عبادت کا پہلو تو غائب ہے، عادت کا پہلو غالب ہے۔ اب تو یہ حال ہے کہ لوگوں کے ہاں عبادت کا اہتمام اتنا نہیں جتنا کہ کھانے پکانے اور پھر کھانے کا ہے، حلوہ کا اہتمام اور اس طرح وہ انتظام اور عبادت برائے نام ہے۔ البتہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شب برات کے بعد والے دن کے روزے کا ذکر اس حدیث میں ہے، اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن خود شعبان کے روزوں کا ذکر احادیث میں ہے۔ پھر ایام 20 کی بہت زیادہ ترغیب ہے۔ ایام 20 اس کو کہتے ہیں کہ ہر اسلامی مہینہ کے 13واں، 14واں اور 15واں، یہ اس کی تینوں دنوں کے روزے رکھنا یہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ البتہ تو شب برات کی وجہ سے یہ روزہ نہ صحیح تو ایام 20 میں 15 شعبان خود معمور بھی اور مرغوب بھی ہے، اسی وجہ سے یہ روزہ رکھا جائے تو دونوں کا ثواب انشاءاللہ مل جائے گا اور 15 تاریخ کی خصوصیت سے بچ جائے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ آنے والے جو 15 شعبان ہے تو اس سے قبل 2 دن بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ ایام 20 والا حدیث پر بھی عمل آ جائے، یعنی اسلامی مہینے کی 13 تاریخ پر اور 14 تاریخ پر اور 15 تاریخ پر جب ان تینوں پر روزہ رکھ جائے تو یہ بھی مستحب اعمال میں ہے، تو اس میں یہ 15 شعبان خود بخود اس میں شامل ہے۔